متروں، ویسے تو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن صاحب کو دنیا ایک اسٹرانگ لیڈر کے طور پر جانتی ہے، لیکن ان کی ایک اور بھی خاصیت ایسی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی مشہور ہیں۔ یہ سرپرائز کرتے ہیں اپنے اپوننٹس کو، یعنی ان کی طرف سے آپ کو اکثر ایسے فیصلے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی فیصلہ انہوں نے ریسنٹلی یہ کیا ہے کہ انہوں نے اچانک سے ایک دن کی سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے۔ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، جس کو رکوانے کے لیے امریکنز اور باقی کی بھی بہت ساری فورسز کوششیں کر رہی ہیں ان دنوں، تو ان کوششوں کے چلتے پیوٹن صاحب نے اچانک سے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی میں ایک دن کا سیز فائر کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ ایک دن کا سیز فائر انہوں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ عیسائی برادری کا کوئی مذہبی تہوار آ رہا ہے ایسٹر کا، تو اس موقع پہ انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایسٹر کے موقع پہ ہماری طرف سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اس پہ مختلف جو ویسٹرن ایکسپرٹس ہیں وہ مختلف تھیوریز دے رہے ہیں کہ پیوٹن نے ایسا کیوں کیا ہوگا، کیا اس کا موٹیو ہوگا۔ اب ویسٹرن ایکسپرٹس کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پیوٹن کے اس فیصلے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس پہ آتے ہیں، لیکن پہلے ذرا رائٹرز کی یہ خبر دیکھ لیجئے۔ رائٹرز کہتا ہے کہ رشیاز پیوٹن ڈکلیئرز یونیلیٹرل ایسٹر سیز فائر ان یوکرین۔ مین وائل یوکرین والوں نے ویسے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جب سیز فائر اناؤنس کی تو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر توڑ دی انہوں نے سیز فائر۔ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن announced a surprise one-day ceasefire in Ukraine on Saturday for Easter, but Kyiv said Russian forces continued artillery fire and called instead for an extended true halt to hostilities. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Russia had rejected just such a proposal brokered by US President Donald Trump last month and could not be trusted. Now یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی طرح کا کوئی موو لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کیا تھا۔ رشینز نے لاسٹ ایئر بھی انہوں نے کوئی مذہبی تہوار تھا، کیتھولکس کا تھا شاید، تو اس موقع پر انہوں نے کچھ سیز فائر کا اناؤنسمنٹ کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت تھا وہاں پر وائٹ ہاؤس کے اندر جو بائیڈن، اور جو بائیڈن آپ کے علم میں ہے کہ انتہائی اینٹی رشیا تھا، لہذا انہوں نے زیادہ سیریس نہیں لیا تھا اور یہاں سے حملے جاری رہے تھے۔ لیکن اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دنوں جب یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ رشیا کو سیریسنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ وہ سیز فائر میں سیریس ہیں بھی یا نہیں ہے، تو اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس سے کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پیوٹن از گیونگ سگنلز ٹو ٹرمپ کہ ہم واقعی میں سیریس ہیں سیز فائر کے حوالے سے۔ سی این این نے کچھ ایسی ہی رپورٹ لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں دی ریئل اسٹریٹجی بیہائنڈ رشیاز سڈن ٹروس اناؤنسمنٹ، کہتے ہیں دی ٹائمنگ، دا بریوٹی، دی سڈن یونیلیٹرل نیچر آف اٹ آل۔ If Ukraine's allies needed proof of Moscow's wild cynicism when it comes to peace, the announcement of an immediate truce for Easter provided just that. It came mere hours after US Secretary of State Marco Rubio and his boss President Donald Trump said they would need in the coming days an urgent sign that the Kremlin was serious about peace. تو دیکھیں دے دیا نا سائن، پیوٹن نے دے دیا نا سائن سیز فائر کا اناؤنسمنٹ کر کے۔ یہی تو وہ کہہ رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ والے کہ سائن دکھاؤ کہ تم سیریس ہو سیز فائر کے لیے، تو انہوں نے دکھا دیا۔ دس از ہاؤ ویسٹ از لوکنگ ایٹ اٹ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اصل انٹینٹ کے ساتھ نہیں کیا گیا، یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرسٹڈ رکھنے کے لیے کی گئی ایک سیز فائر ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ a genuine truce requires negotiations with your opponent and preparations for it to take hold. The sudden rush of this seems designed entirely to placate the White House demands for some sign that Russia is willing to stop fighting. It will likely feed Trump's at times pro-Moscow framing of the conflict. It may also cause complexities for Ukraine when they are inevitable accused of violating what Washington may consider to be a goodwill gesture by Moscow. اچھا، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے، یوکرین کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو سڈن سیز فائر انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس میں یوکرین کے لیے مسئلہ ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے سی این این کہتا ہے اٹ ول بی اے لاجسٹیکل نائٹ میئر فار یوکرینز فورسز ٹو سڈنلی امیڈیٹلی اسٹاپ فائٹنگ ایٹ پیوٹنز بیہیسٹ. سم فرنٹ لائن پوزیشنز may be in the middle of fierce clashes when this order comes through, and a cessation of this nature likely requires days of preparation and readiness. تو کہہ رہے ہیں اس طرح سے اچانک سے نہیں ہوتے فیصلے،
اس میں کئی دن لگتے ہیں، اور سیز فائر کی جو تیاری ہے خالی اس میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے لیے اس کو ماننا بڑا مشکل ہوگا۔ بہرحال اب بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہا، وہاں سے واشنگٹن والوں نے جو کہا کہ ہمیں ایک سائن چاہیے کہ یہ سیریس ہیں سیز فائر کے حوالے سے، وہ پیوٹن نے دے دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں مزید پریشر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یوکرین کے اوپر سیز فائر کے حوالے سے اور رشیا کی ڈیمانڈز ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے۔ اور یہ والا جو سیز فائر ہوگا، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی وہ موسٹلی پرو رشیا ہی ہوں گی، کیونکہ گراؤنڈ پہ ان کا پلڑا پہلے دن سے لے کر بھاری ہے۔